بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاطف ایک غریب مزدور تھا۔ وہ اپنی بیوی شازیہ اور دو بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سیٹھ حشمت کے ساتھ کام کرتا تھا جو ایک بہت بڑا ٹھیکیدار تھا۔ وہ ایک مغرور شخص تھا، بڑے بڑے پروجیکٹس پکڑتا اور ان پر مزدوروں سے کام کروا کر انہیں بہت کم اجرت پر تنخواہ کر ایک بھاری رقم اپنی جیب میں رکھ لیتا۔ مزدور بیچارے مجبور اور غریب ہونے کی وجہ سے زبان نہ کھولتے تھے۔ اپنی غربت کی وجہ سے چپ چاپ اس کی نوکری کرنے پر مجبور تھے۔ ایک دن عاطف کے چھوٹے بیٹے زریاب کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے۔ ان کے پاس دوا کے پیسے تھے اور نہ ہی بچے کے لیے پرہیزی کھانا بنا سکتے تھے۔ شازیہ اور عاطف پوری رات بچے کے ساتھ جاگتے رہے تھے۔ صبح کو شازیہ تو سو گئی مگر عاطف کو کام پر جانا تھا، سو وہ ناشتہ کیے بغیر ہی کام پر نکل گیا۔ اسے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی کام پر پہنچا، حشمت پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اس پر برس پڑا اور اسے بے نقط سنانے لگا، آئندہ اگر دیر سے آئے تو تجھے میں کام سے نکال دے گا۔ صرف 10 منٹ دیر ہونے پر اس نے ناگواری اور نفرت سے کہا تھا۔ عاطف بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد عاطف کام کے دوران چکرا گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا تو حشمت جو پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ کس کے پیچھے پڑے، اس کے قریب آیا اور غصے سے بولا، لگتا ہے کہ تیرا کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، چل اٹھ اور نکل جا یہاں سے، ہم تیری جگہ دوسرا بندہ کھڑا کرے گا۔ اس نے کہا اور عاطف کو بازو سے پکڑ کر دور دھکا دے دیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا اور مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنا سامان اٹھایا اور آنکھوں میں آنسو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے ٹھیکیدار کے برے رویے سے زیادہ کام چھوٹ جانے کا دکھ تھا۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں بیوی بچوں کے چہرے آ رہے تھے جو ہر شام ایک امید سے اس کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا یہی سوچتا رہا کہ وہ اب کس منہ سے شام کو ناکام گھر لوٹے گا۔ وہ اپنی بھوک پیاس کو بھول چکا تھا۔ اسے فکر تھی تو بس کسی نئے کام کو ڈھونڈنے کی تھی۔ وہ شام کے وقت اپنے ایک دوست کے گھر پہنچا جس کا نام ابرار تھا۔ ابرار بھی ایک غریب آدمی تھا اور چھوٹی سی دکان پر ملازمت کرتا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ عاطف بہت دن بعد اس کے گھر آیا تھا۔ اس نے عاطف کو اپنی بیٹھک میں بٹھایا اور چائے پانی کے بعد اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو عاطف نے غم زدہ انداز میں پوری کہانی دوست کو سنا دی۔ ابرار کو بھی اس کی داستان سن کر بہت دکھ ہوا مگر وہ خود ایک غریب شخص تھا جو اس کے کام نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا بہت دیر تک سوچنے کے بعد وہ بولا، مجھے تمہارے حالات سن کر بہت دکھ ہوا، یقین کرو میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر افسوس میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے دعا کے۔ رنجیدہ انداز میں کہہ کر اس نے جیب سے 2000 روپے نکالے اور عاطف کے ہاتھ پر رکھ کر بولا، میرے پاس ابھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تم یہ اپنے پاس رکھ لو، بچے کی دوا کے کام آ جائیں گے۔ عاطف نے شکر گزار نظروں سے اپنے دوست کو دیکھا اور اس کے ہاتھ سے پیسے لے کر بہت جلد آنے کا وعدہ کرتے ہوئے جیب میں رکھ لیے۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے گھر جا رہا تھا جس نے عارضی طور پر اس کی پریشانی دور کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ اس نے گھر آ کر وہ پیسے شازیہ کے ہاتھ پر رکھے اور بولا، میرا کام چھوٹ گیا ہے، ابھی تم یہ پیسے رکھو اور ذرا خیال سے خرچ کرنا کیونکہ اس کے علاوہ فی الحال مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ میں کل سے کوئی نیا کام تلاش کروں گا اور انشاءاللہ بہت جلد اس میں کامیاب ہو جاؤں گا اور دل لگا کر کام کروں گا۔ شازیہ نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے پیسے لیے اور پھر کچھ دیر سوچ کر بولی، پریشان مت ہو، میں جانتی ہوں کہ تم ایک محنتی انسان ہو، اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے، قسمت ہی تھوڑی خراب ہے جس کی وجہ سے ہمارے حالات اکثر خراب رہتے ہیں، کچھ مہنگائی نے بھی جینا دوبھر کر دیا ہے۔ شازیہ نے اس کو دلاسا دیا اور پھر اپنے بیٹے کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی جس کا بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عاطف بیٹے کو دوا دلانے کے لیے لے کر چلا گیا مگر اس کے ذہن میں یہی بات گردش کر رہی تھی کہ وہ اب نئی نوکری کس طرح ڈھونڈے گا۔ اگلے دن
وہ صبح جلدی اٹھا اور کام کی تلاش میں گھر سے نکل گیا۔ وہ اپنے علاقے سے دور ایک بڑی سڑک پر آ کر فٹ پاتھ پر بیٹھے مزدوروں کی صف میں بیٹھ گیا۔ ان سب نے ایک نظر عاطف پر ڈالی اور پھر جیسے سب اپنے خیالوں کی دنیا میں کھو گئے۔ عاطف بھی آنکھوں میں امید کا ایک دریا لے کر ان کی صف میں شامل تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک کار ان کے پاس آ کر رکی تو سب کی آنکھوں میں ایک امید سی چمکی۔ آنے والے نے صرف ایک مزدور کا انتخاب کیا اور پھر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر چلا گیا۔ باقی سب کے چہرے تاریک سے ہو گئے تھے، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، کسی اور شخص کا انتظار کرنے لگے۔ بار بار سب مزدور جا رہے تھے، کچھ خود اٹھ رہے تھے تو کوئی کسی کے بلاوے پر جا رہے تھے۔ عاطف کا نمبر سب سے آخری تھا تو وہ صبر اور شکر سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ سب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور وہاں کوئی بھی نہ رہا تو عاطف نے ایک نظر سورج کی طرف ڈالی، جو آج اپنی تمام تر تپش اور گرماہٹ زمین پر لٹانے کے لیے بے تاب نظر آ رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے پاس ایک ٹرک آ کر رکا۔ وہ ٹرک سیمنٹ، بجری اور اسی طرح کے تعمیری سامان سے بھرا ہوا تھا۔ ڈرائیور کے علاوہ پیچھے سامان کے ساتھ ایک لمبا چوڑا صحت مند آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے عاطف کو اپنے پاس بلایا اور ٹرک میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عاطف چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو ٹرک دوبارہ چلنا شروع ہوا۔ راستے میں قبرستان اور کافی پتھریلا علاقہ تھا۔ علاقے سے دور اور آبادی سے ہٹ کر ایک میدانی علاقہ شروع ہوا تو وہ شخص نیچے اترا اور اس نے عاطف کو بھی نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ اس جگہ پر کام شروع ہو چکا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی جگہ تھی۔ کچھ مزدور اور مستری یہاں تعمیری کام کر رہے تھے۔ وہ لمبا چوڑا شخص جسے سب کاشی بھائی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ بہت نرم تھا۔ انہوں نے اس کو بھی کام سمجھا دیا۔ اسے ایک دن کی اجرت معلوم ہوئی تو اسے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ اس کی تنخواہ اس کی سوچ سے کافی زیادہ تھی۔ پورا دن اس نے دل لگا کر کام کیا۔ یہاں کے لوگوں کا رویہ بھی کافی زیادہ دوستانہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ شام کو 6 بجے سب نے اپنا کام ختم کیا اور اپنا سامان سمیٹنے لگے۔ کاشی بھائی نے سب کو ان کے پورے دن کی اجرت دی اور سب نے انہیں خدا حافظ کہہ کر اپنی اپنی راہ لی۔ عاطف کے لیے یہ دن بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ گھر جا کر اس نے شازیہ کو تمام بات بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ چھوٹے کی طبیعت بھی کافی زیادہ سنبھل چکی تھی۔ بچوں کے سو جانے کے بعد شازیہ اور عاطف رات دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں اپنے بچوں کے لیے بہت سے خواب تھے۔ وہ اپنے بچوں کو کسی مقام پر دیکھنا چاہتے تھے۔ عاطف چھوٹا سا تھا تو اس کی ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی پرورش اس کے چچا نے کی تھی، جن کے اپنے 5 بچے تھے۔ ساری عمر اس کی چچی کو اس سے نفرت ہی رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اس نے ان کے بچوں کے حق پر ڈاکہ ڈال لیا ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ ہوش سنبھالتے ہی اس نے محنت مزدوری شروع کر دی تھی۔ اسی وجہ سے تعلیم بھی مکمل نہیں کر سکتا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا یا اس کی تعلیم کے اخراجات اٹھانے والا نہ تھا۔ چاچا چاچی نے اسے اپنے گھر تو رکھ لیا تھا، لیکن اس کے حصے میں ہمیشہ ان کے بچوں کا بچا کچا اور لوگوں کا دیا ہوا ہی آیا تھا۔ جوان ہونے کے بعد چچا نے اس کا نکاح ایک غریب لڑکی شازیہ سے کروا کر جیسے اپنی ساری ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ وہ ایک کرائے کے مکان پر رہنے لگا اور مختلف جگہوں پر محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگا۔ شازیہ فطرتاً اچھی لڑکی تھی، صبر شکر کر کے گزارا کرنے والی، اور وہ دونوں کبھی کوئی شکوہ زبان پر نہیں لاتے تھے۔ حالات اچھے ہوتے یا برے، وہ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرتے۔ عاطف جیون ساتھی کے معاملے میں بہت لکی ثابت ہوا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ زندگی بھر صبر کرنے کا صلہ اسے شادی کی صورت میں مل گیا ہے۔ اس رات وہ بہت مطمئن سویا تھا، مگر وہ نیند میں تھا کہ اسے بہت عجیب محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہاں شازیہ اور بچے کچھ فاصلے پر ہی بے خبر سو رہے تھے۔ وہ اٹھ کر
कमरे से बाहर आया और चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो वहां अंधेरे और खामोशी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। खौफ की लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। उसने गिलास भरकर पानी पिया और अपनी पेशानी पर हाथ लगाया तो उसका चेहरा पसीने में तरबतर था। वो अपने बिस्तर पर वापस आया और लेट गया। फिर पूरी रात वो सोने की कोशिश करता रहा मगर उसे नींद नहीं आई। वो सुबह को जल्दी उठकर नाश्ता करने के बाद जल्दी काम पर रवाना हो गया मगर क्या देखता है कि आज गुज़िश्ता रोज का कोई मजदूर और मिस्त्री वहां मौजूद नहीं था। आतिफ हैरान होकर इर्द गिर्द निगाहें दौड़ा रहा था। ये एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसको तामीर किया जा रहा था। हवेली के बड़े बड़े कमरों की बुनियाद रखी जा चुकी थी। उनकी लंबाई चौड़ाई आम कमरों से कहीं ज्यादा थी। आतिफ बगौर हर चीज को देखते हुए जायजा ले रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि काशी कुछ मजदूरों और मिस्त्रियों को लेकर वहां आया तो उन्हें देखकर आतिफ को बहुत हैरत हुई। वो सब चेहरे उसके लिए बिल्कुल नए थे। वो सोचता ही रहा कि आखिर क्या बात है जो कल वाले आदमी दोबारा यहाँ काम करने के लिए नहीं आए, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि वो अपने काम से काम रखना चाहता था और अपने काम को बहुत अच्छे अंदाज में करना चाहता था। फिर काशी ने सबको नए सिरे से काम समझाया। वो एक तरफ खामोश खड़ा रहा। आखिर में काशी भाई ने उसके करीब आकर उसका कंधा थपथपाया और आहिस्ता आवाज में कहा, तुम एक बहादुर शख्स हो, मगर मेरे नजदीक इंसान का बहादुर होने से ज्यादा वफादार होना ज्यादा अहमियत रखता है। आतिफ उसकी बात में उलझ कर रह गया था। उसने आतिफ पर बड़ी ही मायनेखेज नजर गाड़ रखी थी। आतिफ को आज उसके सामने ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास बोलने के लिए एक लफ्ज भी ना बचा हो। फिर खुद ही काशी मुस्कुराया और बोला, खैर तुम अपना काम करो, मैं भी क्या बात लेकर बैठ गया। ये कहकर वो चला गया और फिर शाम को ही सबको पैसे देने के लिए वापस आया। शाम को वो घर वापस आया तो अपने घर में अपनी चाचा चाची को देखकर हैरान हुआ और साथ खुश भी हुआ कि चलो सालों बाद ही सही उन्हें उसकी याद आ गई। वो दोनों खासे बूढ़े हो चुके थे और जमाने की तलखियां उनके चेहरे पर झुर्रियों की सूरत में दिखाई दे रही थी। शाजिया ने उनके लिए खास किस्म का मजेदार खाना तैयार किया हुआ था जिसे खाकर आतिफ भी खुश हो गया। खाने के बाद वो फुर्सत से चाचा और चाची के पास बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। तेरे से काम पड़ गया है पुत्र। खैर खैरियत मालूम करने के बाद चाची ने तमहीद बांधी तो वो फर्माबरदारी से बोला, क्या हुक्म है चाची जान, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। मुझे अपने बेटे से यही उम्मीद थी। मुझे यकीन था कि तू नहीं मुझे मायूस लौट आएगा। चाची ने बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा तो वो बोला, जो बात भी है खुल कर कह दे। तू तो जानता ही है, तेरे सामने की बात है कि तुम सब बहन भाइयों की शादी हमने अच्छे बुरे हालात में कर ही दी, मगर अब छोटी हिना की शादी के लिए हम बहुत परेशान हैं। तेरे दूसरे भाइयों ने अपने हालात और गुर्बत का रोना रोकर साफ अपनी जान बचा ली, लेकिन हमें उम्मीद है कि तू उनके जैसा संगदिल और तंगदिल नहीं है। इसीलिए हम दोनों मियाँ बीवी तेरे पास आ गए हैं। मेरे बेटे, हमने तेरे माँ बाप के मरने के बाद तेरे सर पर हाथ रखा था। इसी बात का लिहाज रखकर अब तू मुश्किल की इस घड़ी में हमारा साथ देना। उनके लहजे में मिन्नत थी। निगाहें झुकाकर आतिफ जैसे पत्थर का हो गया था। कुछ देर बाद उसने निगाहें उठाई और बोला, चाची जान, हिना मेरी चाचाजाद बहन नहीं, समझो सगी बहन है। मुझसे जो हो सका उसके लिए जरूर करूंगा। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें। आपका ये बेटा जिंदा है जो अपनी बहन को बहुत शान से रुखसत करेगा। उसके इस मोहब्बत भरे जवाब पर चाचा और चाची के चेहरों पर उम्मीद दौड़ गई थी। उनके बूढ़े चेहरों से खुशी साफ जाहिर थी। चाची ने उसी वक्त अपना दामन उठाया और उसे झोली भर भर कर दुआएं देने लगी। मेरे पुत्र को लंबी हयाती मिले, जिंदगी का सुकून नसीब हो, बच्चों की खुशियां मिले, तेरी आखिरत भी संवर जाए और दुनिया में भी तू राज करे। इतनी दुआएं सुनकर आतिफ की तो आंखें भर आई थी। शाजिया किचन में उनकी सारी बातें सुन रही थी। रात को जब वो दोनों सो गए थे, मगर आतिफ और शाजिया की तो जैसे नींद ही उड़ी हुई थी। तुमने किस बुनियाद पर उनसे वादा कर लिया है आतिफ? हमारे तो अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं। काम पर जाते हुए तुम्हें सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और इससे मिलने वाली उजरत से
ہم نے ڈھنگ کا کھانا کھایا ہے، ورنہ اس سے پہلے حالات کتنے خراب تھے۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، شازیہ نے کہا تو عاطف بولا، میں تو خود یہی سوچ رہا ہوں۔ میں نے انہیں امید تو دلا دی ہے، مگر اس امید کو پورا کس طرح کروں گا؟ اسے پریشان دیکھ کر شازیہ بولی، میں تو کہتی ہوں اب بھی وقت ہے، انہیں صاف صاف بتا دو کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں اور ہم خود 2 وقت پیٹ بھر روٹی کھا لیں، بڑی بات ہے۔ عاطف تڑپ کر بولا، خدا کے لیے ایسا نہ کہو، وہ دونوں بوڑھے وجود میرے گھر پر ایک امید لے کر آئے ہیں، میں انہیں بے مراد نہیں لوٹانا چاہتا، میں ہر صورت ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میری نیت صاف ہے، مجھے یقین ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح ان کی مدد کر دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے قرض لینا پڑے یا پھر کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے۔ کیا تم اپنے سیٹ سے ایڈوانس لینا چاہتے ہو؟ شازیہ شوہر کے دل کی بات جان کر بولی تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تم جانتے بھی ہو کہ ایڈوانس لے کر واپس لوٹانا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو تمہیں کام پر جاتے ہوئے 2 ہی دن ہوئے ہیں۔ تم جس دن رقم کا مطالبہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کام سے نکال دیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پرانے حالات دوبارہ سے واپس آ جائیں۔ شازیہ نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تو بہت زیادہ تلخ تھا۔ عاطف نے نگاہیں جھکائیں اور بولا، انسان کو امید ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے، مجھے امید ہے کہ میں کچھ نہ کچھ انتظام کر ہی لوں گا۔ اب تم پریشان نہیں ہو اور سو جاؤ۔ دن بھر کی تھکی ہاری شازیہ جلد ہی سو گئی، مگر عاطف کی آنکھوں سے نیند میلوں کی مسافت پر تھی۔ وہ بہت دیر تک اسی بارے میں سوچتا رہا، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اسے جھنجھوڑ کر اٹھا رہا ہے اور ساتھ ہی اسے آوازیں بھی دے رہا تھا، عاطف عاطف، تو بھی ظالم نکلا، تو نے بھی ظلم شروع کر دیا، اگر تو باز نہیں آیا تو ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ کون سا ظلم؟ کس ظلم کی بات کر رہے ہو تم؟ میں نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ عاطف نیند میں ہی بڑبڑایا تھا، پھر بتا حویلی پر 2 دن کام کس نے کیا؟ اسے مزید جھنجھوڑتے ہوئے سخت انداز میں پوچھا گیا تھا، تم مجھے منع کرنے والے کون ہوتے ہو اور کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ عاطف نے اس بار بہت غصے سے کہا تھا، مگر سامنے کوئی بہت ہی ڈھیٹ قسم کی مخلوق تھی جو پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے دھمکی بھرے انداز میں کہا گیا تھا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم نے اب بھی حویلی پر کام کرنا بند نہیں کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسا سبق سکھائیں گے کہ ساری عمر یاد رکھو گے۔ ایک دم سے جیسے کسی نے جھٹکے سے چھوڑ دیا ہو، وہ مکمل طور پر بیدار ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ کوئی خواب تھا، خیال تھا یا پھر حقیقت۔ اس کا ذہن اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ بیٹھ کر پریشان سا اس واقعے پر غور کرنے لگا۔ ڈر کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ یہ دوسری رات تھی کہ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کون ہے جو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے؟ عاطف نے سوچا اور بلب روشن کر کے بیٹھ گیا۔ کمرے میں ایک طرف اس کے چاچا چاچی اور اس کے کچھ فاصلے پر شازیہ اور بچے بے خبر سو رہے تھے، مگر اس کی نیند تو جیسے کوئی چھین کر لے گیا تھا۔ تو کیا مجھے حویلی پر کام کرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ اس نے جیسے خود سے ہی سوال کیا تھا۔ اس سوال کے ساتھ ہی اس کی مجبوریاں، ضروریات اور فکرات سر اٹھائے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، تو اس نے اپنا سر انکار میں ہلایا اور خود سے کہا، نہیں، میرے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے چاہے مجھے کوئی ڈرائے دھمکائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بہادر بن کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں کوئی بزدل انسان نہیں ہوں جو محض خوابوں اور خیالوں سے ڈر کر ہمت ہار جائے۔ ایک مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ یہ دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ الگ بات تھی کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے نیند دور دور تک آتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اگلے دن صبح وہ کام پر روانہ ہو گیا۔ وہ واپسی پر ان سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج کا دن بھی پچھلے دن کی طرح ہی گزرا تھا۔ آج پھر اسے مزدور اور مستری دیکھ کر شدید حیرت ہوئی تھی۔ باقی کا سارا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ شام کو کاشی بھائی نے آ کر سب کو ان کی مزدوری دے دی تھی۔ وہ واپسی پر ابرار کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ اسے گھر پر ہی مل گیا تھا۔ عاطف کے چہرے پر
परेशानी के तासुरात देखकर वो समझ गया कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। तभी उसे देखकर बोल पड़ा, क्या बात है आतिफ, सब खैरियत तो है ना? आतिफ अपने दोस्त को सारी बात बताने के लिए बेचैन था, सो बोला, इस बार जो मुझ पर मुसीबत आई है वो पिछली सारी मुसीबतों से अलग है। मैं एक हवेली पर काम कर रहा हूँ, जिस पर काम करने के मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, इतने कि हमारा गुजर बसर कुछ सुकून से होने लगा है। ये सुनकर अबरार खुश हो गया और बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें फिक्रमंद होने की भला क्या ज़रूरत है? पूरी बात तो सुन लो मेरे दोस्त। आतिफ ने कहा तो अबरार खामोशी से हमतन गोश हो गया। तो आतिफ ने दोबारा बोलना शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो जिन्नात की हवेली है। वहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन दोबारा काम करने के लिए वहाँ नहीं आते, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कौन है जो मुझे वहाँ काम करने से मना कर रहा है, और आखिर वो मावराई मखलूक मुझे दिखाई क्यों नहीं देती। वो सख्त उलझन का शिकार नजर आ रहा था। उसे परेशान देखकर अबरार के चेहरे पर भी परेशानी के आसार नुमायां हो गए। वो अपने दोस्त को तसल्ली देना चाहता था, मगर जैसे कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। वो कुछ देर सोच कर बोला, मेरे प्यारे दोस्त, हौसला रखो, मगर मुझे ये मामला इतना सीधा दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि इस मामले का ताल्लुक उस हवाले से ना हो, कोई चीज़ वैसे ही सरेराह चलते हुए तुम्हारे पीछे लग गई हो। तुम इस मामले को हवेली से मत जोड़ो और अपना काम करो। ये कहकर अबरार उसे कुछ देर बैठने का कहकर उठकर घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा तावीज़ था। उसने वो तावीज़ आतिफ की तरफ बढ़ाया और बोला, मेरे प्यारे दोस्त, घबराओ नहीं और इस तावीज़ को अपने पास रख लो। पिछले दिनों मेरे साथ भी कुछ इस किस्म के वाक़यात हो रहे थे। एक आमिल से मैं ये तावीज़ ले आया था, जिसे मैंने 10 दिन तक गले में डाल कर रखा था, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी इसे अपने गले में डाल लो, शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। आतिफ ने इनकार में सर हिलाया और बोला, नहीं यार, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, तुम इसे अपने पास ही रखो। मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं जाकर अपने लिए ले आऊँगा। अबरार ने वो तावीज़ अपनी जेब में रख लिया। फिर उन दोनों ने खामोशी से चाय पी। आतिफ बोला, मेरा दिल कहता है कि हवेली में ही कुछ ऐसी गड़बड़ है। यही वजह है कि वहाँ पर कोई भी मजदूर और मिस्त्री टिक कर काम नहीं करते, और एक दिन आने के बाद दोबारा वहाँ दिखाई भी नहीं देते। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें चलकर काशी भाई से बात करनी चाहिए। सुबह मैं काम पर जाने से पहले तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे साथ हवेली पर जाऊँगा। हम दोनों मिलकर उनसे बात करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम ज़रूर आना, हम दोनों साथ चलेंगे। आतिफ ने कहा और खुदा हाफिज कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह वादे के मुताबिक अबरार आतिफ के घर के दरवाजे पर था। आतिफ भी उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों मिलकर हवेली की तरफ चलने लगे। वो दोनों रास्ते में बातें करते जा रहे थे कि पीछे से आती एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आतिफ के कंधे को छूती हुई आगे बढ़ गई। वो लहराकर ज़मीन पर गिरा था और ज़मीन पर गिरते ही होशो खुद से बेगाना हो गया था। अबरार दीवानावार उसकी तरफ भागा और उसे झंझोड़ते हुए बोला, मेरे प्यारे दोस्त, उठो, जल्दी से उठो। वो उसे गिरता हुआ और बेहोश देखकर हवास बाख्ता हो गया था और रोते हुए उसे उठने के लिए कह रहा था, मगर उसे तो होश ही नहीं था। इर्द गिर्द देखते हुए लोग दौड़कर उनके पास आए और आतिफ को उठाकर फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने आतिफ को दवा दी तो उसे होश आया। अबरार गमज़दा था, वो उसके सरहाने बैठा था। आतिफ ने काशी को फ़ोन करके अपने ना आने की इत्तला दी। काशी ने अस्पताल का पता पूछा और कुछ ही देर में वहाँ आ गया। अबरार ने काशी से दुआ सलाम करने के बाद कहा, जिस दिन से आतिफ आपकी हवेली में काम कर रहा है, उस दिन से सुकून से एक रात भी नहीं सो पाया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इस हवेली के राज से पर्दा उठा ही दीजिए, वरना शायद आतिफ कभी जहनी तौर पर सेहतियाब ना हो सके। वो एक अजीब जहनी कश्मकश से गुजर रहा है। मैं अपने दोस्त को इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। अगर उससे कुछ हो गया तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। आखिर में वो जज्बाती हो गया तो काशी ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और बोला, अबरार भाई, फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यकीन जानिए, आतिफ मेरे लिए बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा है। मैं उसके बारे में कुछ बुरा नहीं चाहता।
میری قسمت کے ستارے گردش میں ہیں، شاید میرے ساتھ ایسے حالات چل رہے ہیں۔ ایک وفادار انسان ملا تھا جس سے مل کر میں بہت خوش تھا، مگر شاید خوشیاں میرے لیے نہیں بنی ہیں۔ کاشی نے غمزدہ انداز میں کہا تو ابرار بولا، آپ کی اس فلسفیانہ باتوں سے ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ مہربانی کر کے جو بھی معاملہ ہے آپ ہمیں صاف صاف بتا دیجئے، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے کسی کام بھی آ سکوں۔ کاشی نے لمبا سانس لیا اور پھر بولنا شروع کیا۔ سالوں پہلے جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے ارد گرد جن مہربان ہستیوں کو پایا تھا ان میں میرے ماں باپ اور دادا دادی کے ساتھ ہمارے گھر کے 2 ملازم تھے جن کا نام تنویر اور فرحان تھا۔ بچپن میں مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ دونوں اکثر غیر معمولی حرکات کر جاتے ہیں، جیسے اس چیز کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی دے دیتے جو اس جگہ موجود نہیں ہوتی، یا پھر جو شخص گھر سے باہر گیا ہوا ہوتا اس کے بارے میں پوری تفصیلات پیش کر دیتے، اور وہ بھی بالکل 100% درست۔ جب میں کچھ بڑا ہوا اور اسکول جانے لگا تو میں نے اس بات کا ذکر اپنے دادا سے کیا اور کہا کہ دادا جان، ہمارے ساتھ اس طرح کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تنویر اور فرحان تو بڑے ہوشیار ہیں۔ میری بات سن کر دادا جان جیسے سکتے میں آ گئے تھے، اور پھر اسی روز میری غیر موجودگی میں انہوں نے فرحان اور تنویر کو اپنے پاس بلایا اور بولے، یہ بات سچ ہے کہ تم دونوں میرے لیے میرے بیٹوں کے برابر ہو، مگر اب میرا پوتا بڑا ہو گیا ہے اور اسے تمام باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم دونوں اپنی زندگی الگ گزارو اور ہمارے اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ تاکہ جنات کا اثر ہماری اولاد پر نہ پڑے۔ میں مرنے سے پہلے اپنے گھر کو جنات کے اثر سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں دروازے کے پیچھے چھپا یہ ساری باتیں سن رہا تھا اور مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ جن 2 ملازموں کے ساتھ میں پل کر بڑا ہوا تھا دراصل ان کا تعلق انسانوں سے تھا ہی نہیں۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، مگر میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں قدم جمائے کھڑا رہا تاکہ مزید حقیقت جان سکوں۔ دادا جان کی بات سن کر تنویر شکوہ کرنے کے سے انداز میں بولا، بڑے میاں، یہ آپ ہم دونوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کیا؟ آپ کو وعدہ بھول گئے ہیں جو آپ نے ہمارے والد کے ساتھ کیے تھے کہ آپ ہمیشہ ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے اور ہماری ذمہ داری اٹھائیں گے۔ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب تم چھوٹے تھے اب تم بڑے ہو گئے ہو اور بہت اچھی طرح اپنی ذمہ داری خود اٹھانا جانتے ہو۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ کافی دیر تک ان دونوں کی بحث چلتی رہی۔ کچھ دیر میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ سارا قصہ اصل میں ہے کیا۔ ہمارے گھر میں رہنے والے ملازم دراصل 2 جن تھے جن کے ماں باپ میرے دادا کے دوست تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مرنے کے وقت اپنے دونوں بچوں کی ذمہ داری میرے دادا کے سر ڈال دی اور ان دونوں کو کسی بھی بہانے سے دادا کی زندگی میں شامل ہونے کا کہا تھا۔ اسی لیے وہ دونوں گھریلو ملازمین کے روپ میں ہمارے گھر میں رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی آبائی حویلی بھی دادا کی ملکیت میں آ گئی تھی۔ جب دادا نے ان کو الگ زندگی گزارنے کا کہا تھا تو انہوں نے چھت سے حویلی کا تذکرہ کر دیا تھا کہ یہ حویلی ان کے آباء و اجداد کی ہے جس سے وہ ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ سن کر دادا نے وہ حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جلد ہی اپنے اس فیصلے پر عمل بھی کر لیا۔ دادا جان وہ جنات کی حویلی چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں میں شفٹ ہو گئے اور پھر ہم سب وہیں رہنے لگے، مگر میں وہ دن آج اتنے سالوں بعد بھی نہیں بھول سکا جس روز ہم حویلی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تنویر اور فرحان ایسے درد بھرے انداز سے روئے کہ ہمارے دل کانپ گئے اور سب نے دادا جان کو حویلی چھوڑنے سے بہت منع کیا، مگر وہ اپنی بات کے بہت پکے انسان تھے۔ انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی اور اس طرح ہم سب تنویر اور فرحان کو اس گھر میں روتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے حویلی کو الوداع کہہ کر دادا کے گاؤں میں شفٹ ہو گئے۔ دادا جان نے بظاہر اپنی ضد تو پوری کر لی تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ اندر سے ان کا دل بھی بہت دکھ رہا تھا۔ اس کی ایک واضح علامت یہ تھی کہ گاؤں میں شفٹ ہونے کے بعد ایک دن بھی وہ صحت یاب نہ رہ سکے تھے۔ بیماریوں نے جیسے ان کا پیچھا ہی پکڑ لیا تھا۔ میرے امی ابو نے انہیں بہت کہا کہ ہم حویلی واپس چلتے ہیں، مگر دادا نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی آنے والی نسل اور چھوٹے بچوں میں جنات کے اثرات بالکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ جو دوری تم لوگوں کو ستا رہی ہے وہ کچھ ہی دنوں میں معمول کا حصہ بن جائے گی اور ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں سیٹ ہو جائیں گے۔
دادا جان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کہتے ہوئے ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس دن کے بعد اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر دادا کی طبیعت دن بدن ڈھلتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آخری وقت میں حویلی جانے کی ضد کرنے لگے۔ وہ فرحان اور تنویر کو بہت زیادہ یاد کر رہے تھے، جنہیں انہوں نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا اور ان سے بہت محبت کی تھی۔ وہ زندگی کے آخری وقت میں ان سے ملنا چاہتے تھے، مگر ملنا ان کے نصیب میں نہیں تھا۔ انہوں نے ایک دن مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور بولے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تنویر اور فرحان کا مجرم ہوں۔ میں نے انہیں اپنی زندگیوں سے دور کر کے بالکل اچھا نہیں کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری سانسیں بہت تھوڑی رہ گئی ہیں، مگر میرے پیارے پوتے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ایک نہ ایک دن حویلی ضرور جاؤ گے۔ تنویر اور فرحان سے کہنا کہ میرے دادا کو معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان دونوں کے پاس ضرور جاؤں گا اور اس حویلی کو آباد کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے وعدہ کرنے کے 2 روز بعد دادا کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم سب کے لیے ہی یہ سہنا بہت مشکل تھا، مگر ظالم وقت ہے نا جو سارے زخم بھلا ہی دیتا ہے اور انسان اپنی زندگی میں واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی، مگر مجھے اپنے دادا سے کیا ہوا وعدہ اچھی طرح یاد تھا۔ میں نے کئی بار اپنے ماں باپ سے ضد کی کہ ہمیں ضرور واپس جانا چاہیے، مگر انہوں نے جانے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ انہیں کسی جاننے والے نے بتایا تھا کہ تنویر اور فرحان نے وہ حویلی توڑ دی ہے اور وہ دونوں یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ ایسے حالات میں امی ابو اب وہاں نہیں جانا چاہتے تھے۔ میری تعلیم مکمل ہوئی اور میں شہر میں اچھی نوکری لگنے کے بعد یہاں شفٹ ہو گیا، تو میں نے سب سے پہلے کام جو کیا وہ حویلی پر جانا تھا۔ یہاں آ کر بچپن کی ایک ایک یاد جیسے میرے قدموں سے لپٹ گئی تھی اور مجھے اپنے بچپن کے دوست فرحان اور تنویر بری طرح یاد آ رہے تھے۔ میں نے حویلی پر دوبارہ کام کروانا شروع کیا۔ مجھے یہاں کام کرواتے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، مگر کام اب تک مکمل نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ حویلی اب بھی جنات کے سائے کی لپیٹ میں ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ تنویر اور فرحان اپنی جناتی دنیا میں لوٹ گئے ہیں، جن کا واپس آنا اب ممکن نہیں ہے۔ تعمیراتی کام شروع ہونے سے پہلے جب کئی سالوں تک حویلی کھنڈر اور ٹوٹی ہوئی حالت میں پڑی رہی، تو وہاں کچھ شیطانی جنات کا سایہ پڑ گیا، جو کسی طور نہیں چاہتے کہ یہ حویلی دوبارہ آباد ہو۔ اس لیے وہ آنے والے ہر مزدور اور مستری کو پریشان کرتے ہیں اور انہیں وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج تک وہاں کام کرنے والا کوئی بھی شخص دوسرے دن واپس کام پر نہیں لوٹا۔ عاطف کو جب میں نے دوسرے دن کام پر آتے دیکھا تو میری حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ایک بہادر شخص ہے اور میرا ساتھ ضرور دے گا۔ میں نے اسے پہلے دن سے زیادہ اجرت دی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ تیسرے دن بھی کام پر ضرور آئے گا، مگر وہ اس دن آیا تو کچھ الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور آج اس کا فون آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ شیطانی جنات اس طرح عاطف کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ورنہ شاید میں خود ہی اس کو کام پر آنے سے منع کر دیتا۔ حویلی پر سے شیطانی جنات کا سایہ ختم کرنے کے لیے عمل شروع کروا دیا ہے، اور جب تک وہ عمل مکمل نہیں ہو جائے گا اور حویلی جنات کے سائے سے آزاد نہیں ہوگی، اس وقت تک وہاں پر کام رکوا دیا گیا ہے۔ میں بہت جلد عاطف کو کام کرنے کے لیے فون کروں گا تاکہ دوبارہ کام شروع کروایا جا سکے۔ جب تک عاطف تم گھر میں آرام کرو اور یہ رقم رکھ لو۔ اگر مزید رقم کی ضرورت محسوس ہو تو مجھے فون کر دینا۔ کاشی نے پوری بات بتا کر جیب سے ایک بھاری رقم نکال کر عاطف کو پکڑائی تو اس نے کاشی کا شکریہ ادا کیا۔ ابرار بھی بولا، جنات کی حویلی کی کہانی بہت دلچسپ ہے، ہمیں سن کر بہت زیادہ حیرت ہوئی ہے۔ میں نے تو آج تک صرف کہانیوں میں ہی جنات کے بارے میں سنا تھا، اب معلوم ہوا ہے کہ ان کا واسطہ انسانوں سے بھی پڑتا ہے۔ خیر، آپ بھی ایک نیک اور رحم دل انسان ہیں، اور میں اپنے دوست کا خیال کرنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ ان دونوں سے ہاتھ ملا کر وہاں سے چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے عاطف کو ڈسچارج کیا تو ابرار اسے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کر کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ عاطف نے گھر میں شازیہ کو بالکل نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ وہ ویسے بھی اب اچھا محسوس کر رہا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ شازیہ پریشان ہو جائے گی، سو اس نے بتانا مناسب نہ سمجھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے کاشی کی دی ہوئی رقم میں سے
کچھ حصہ چاچی کے ہاتھ پر رکھا تو کچھ دیر تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ عاطف انہیں اتنی بڑی رقم دے رہا ہے۔ عاطف کی یہ دریا دلی دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگی تو عاطف بولا، شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں چاچی جان، یہ تو ایک بھائی کی طرف سے بہن کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے، اور تحفہ لیتے ہوئے شکریہ کیسا؟ بھائی سے تحفہ لینا بہن کا حق ہوتا ہے۔ عاطف کی محبت بھری بات سن کر چاچا نے بھی اسے شکر گزار نظروں سے دیکھا تھا اور شازیہ بھی مسکرا دی تھی۔ ایک ہفتے بعد وہ دونوں اپنے گھر واپس چلے گئے تھے اور شازیہ نند کی شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے اپنی پسند کے کپڑے خریدے تھے۔ وہ بہت خوش تھی اور بڑھ چڑھ کر خریداری کر رہی تھی۔ عاطف اسے خوش دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اس نے بچوں کی تمام خریداری اپنی پسند سے کی تھی۔ وہ لوگ شادی سے ایک ہفتہ پہلے ان کے گھر چلے گئے تھے۔ ہنا اور چاچی ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور ان کا بہت اچھے انداز میں استقبال کیا تھا۔ باقی سارے بھائی جو مالی طور پر عاطف سے زیادہ اچھے حال میں تھے، انہوں نے جب عاطف کی یہ دریا دلی دیکھی تو بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے ماں باپ سے معافی مانگی، اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ وہ ان کا بہت خیال رکھیں گے۔ عاطف اور شازیہ بچوں کے ساتھ وہاں بہت اچھے دن گزار کر 2 ہفتے بعد جب اپنے گھر لوٹ رہے تھے تو راستے میں شازیہ نے کہا، یہ دن میری زندگی کے خوشگوار دن ثابت ہوئے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے سسرال نہیں بلکہ میکے میں گئی ہوں۔ عاطف یہ سن کر مسکرا دیا اور بولا، سچ بات ہے شازیہ، انسانوں کے دلوں میں محبت ہو تو پھر کیا سسرال اور کیا میکا، ہر جگہ سے خوشیاں ہی خوشیاں ملتی ہیں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک فقیر ان کے قریب آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بیٹا، اللہ تمہاری مراد پوری کرے اور تمہاری جوڑی سلامت رکھے، تمہاری اولاد کی عمر دراز کرے، اتنی دعائیں دے رہا ہے، اس کو کچھ دے دو۔ شازیہ نے عاطف سے کہا تو عاطف نے ایک نظر اس فقیر پر ڈالی اور جیسے حیرت کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں بدحالی کی تصویر بنا فقیر کوئی اور نہیں بلکہ حشمت سیٹھ تھا، جس نے عاطف کو دھکے دے کر اپنے پاس کام کرنے سے روکا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر عاطف حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر عاطف کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ بھیک مانگنے پر مجبور تھا۔ اسے دیکھ کر عاطف کا دل دکھ سے بھر آیا تھا۔ اس نے بھی جب غور سے عاطف کی طرف دیکھا تو شرمندگی سے اس کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے چپ چاپ دونوں ہاتھ عاطف کے سامنے جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دے بچے، مجھے اپنے غرور کی سزا مل گئی ہے۔ ایک ایکسیڈنٹ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ یہ اس کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ ذرا سا اختیار ملتے ہی خود کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھتا ہے۔ افسوس، میں بھی اسی چیز کا شکار تھا، مگر جو ٹھوکر لگی ہے اس نے مجھے آئینہ دکھا دیا ہے۔ اخلاق اچھا نہ ہو تو برے وقت میں بھی کوئی کام نہیں آتا۔ عاطف نے جیب سے کئی نوٹ نکال کر حشمت کے ہاتھوں میں تھما دیے اور پھر وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ انسان بھی کیا چیز ہے، ذرا سا اختیار مل جائے تو آسمان پر جا بیٹھتا ہے، جبکہ اس انسان کو تھوڑی سی ٹھوکر لگ جائے تو وہ انسان دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتا ہے۔ عاطف نے دکھ بھرے انداز میں کہا تو شازیہ نے سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ وہ گھر پہنچے تو اگلے ہی دن کاشی کا فون آ گیا۔ اس نے اسے خوشخبری دی کہ حویلی پر سے جنات کا قبضہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر عاطف بہت خوش ہوا اور اگلے دن ہی کام پر روانہ ہو گیا۔ کاشی نے اسے سارا کام سمجھایا اور اپنی نگرانی میں تمام کام مکمل کروانے کا کہا۔ عاطف تو گیا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ اس کا دل بہت ڈر رہا تھا کہ کہیں دوبارہ سے پھر وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ مگر اس رات وہ بہت سکون سے سویا اور اگلے دن بالکل فریش اٹھا تھا۔ ڈر اور خوف تو دور کی بات، وہ کسی معمولی سی گھبراہٹ کا بھی شکار نہ ہوا تھا۔ اس نے شازیہ کو یہ بات بتائی تو اس نے بھی شکر ادا کیا۔ اب وہ دل لگا کر حویلی پر کام کر رہا تھا۔ کاشی اس کے کام سے بہت خوش ہوا اور اس نے عاطف کی ذہانت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے اسے کاروبار کرنے کے مشورے دیے۔ عاطف کے اندر صلاحیت کی بالکل بھی کمی نہیں تھی، بس اپنی صلاحیتوں کو باہر لانے کی ضرورت تھی۔ سو اس نے کاشی کے مشوروں پر چلتے ہوئے اپنا کاروبار شروع کیا، جس میں کاشی نے ہر طرح سے اس کا ساتھ دیا۔ اب عاطف کے حالات پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ وہ ایک خوشگوار اور خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اس بڑی سی حویلی میں کاشی اکیلا ہی رہ رہا تھا۔
کچھ دن بعد اس نے گاؤں سے اپنے ماں باپ کو بھی وہیں بلا لیا۔ وہ دونوں سالوں بعد اس حویلی کو آباد دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ایک اچھی دیندار لڑکی دیکھ کر کاشی کی شادی کر دی۔ وہ اور عاطف اب تک بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ عاطف کے بچے کچھ بڑے ہوئے تو ان سے ایک کمرے کے گھر میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اس بات کا ذکر کاشی سے کیا تو اس نے اسے فوراً حویلی میں شفٹ ہو جانے کا کہا۔ عاطف کسی طور نہیں مانا کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ چاہے گھر چھوٹا ہو یا بڑا لیکن اپنا ہو، پرائے گھر میں رہنے کا بھی کیا مزہ ہو سکتا ہے۔ مگر کاشی نے بہت زور دیا اور کہا کہ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے ساتھ بہت خوش زندگی گزارو گے۔ یہ بڑی سی حویلی ہم دونوں کی ضرورت سے زیادہ بڑی ہے اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں اپنا دوست بالکل نہیں سمجھوں گا۔ عاطف اس کی جذباتی اور محبت بھری بلیک میلنگ میں آ گیا۔ اب اس کے پاس حویلی میں شفٹ ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا وہ جلدی اپنے سامان کو لے کر حویلی میں شفٹ ہو گیا۔ شازیہ اور بچے اس بڑی سی حویلی میں بہت خوش تھے جہاں کھیلنے اور چہل قدمی کے لیے وسیع سبزہ تھا۔ جلد ہی شازیہ اور کاشی کی بیوی شبانہ کی آپس میں گہری دوستی ہو گئی اور انہوں نے گھر کو بہت اچھی طرح سنبھال لیا۔ دونوں کے بچوں کی بھی آپس میں خوب بنتی تھی۔ لوگ ان دونوں کو بھائی ہی سمجھتے تھے۔ دونوں ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ کاشی کے ماں باپ جب انہیں مل کر رہتا دیکھتے تو دل سے ان کی خوشیوں کے لیے دعا کرتے۔ چھٹی کے دن جب بچے شام تک کھیل کر تھک جاتے تو کاشی سے کہانی سننے کی ضد کرتے۔ وہ انہیں اس بچے کی کہانی ضرور سناتا تھا جو 2 جنات کے ساتھ پل کر جوان ہوا تھا، مگر ان کے ساتھ کھیلتے اور کھاتے پیتے ہوئے اسے کبھی احساس نہ ہوا کہ ان کا تعلق انسانوں سے نہیں ہے۔ بچے اس کہانی کو سن کر کبھی حیرت کا اظہار کرتے تو کبھی ہنس پڑتے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس کہانی پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے۔ ان کے دادا دادی انہیں حیران پریشان دیکھ کر ہنستے اور کہتے، جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ بھی انسانوں کی طرح احساسات رکھتے ہیں۔ ایک ایسی مخلوق جو محض دکھائی نہ دینے کی وجہ سے اپنی ذات میں کچھ تجسس رکھتی ہے۔ ایسی مخلوق سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ان کے سمجھانے کے باوجود بچے من کے سچے اپنی فطرت اور عقل سے باز نہیں آتے اور ان کے دل سے جنات کا خوف دور نہیں ہوتا۔ کاشی کو یہ سب دیکھ کر اپنے بچپن کی بہت یاد ستاتی ہے، جس کی یادیں اس کے دل سے کبھی مٹ نہ سکی تھیں۔ وہ جب بھی اپنے بچپن میں نگاہ دوڑاتا اسے اپنے مہربان دادا کے ساتھ اپنے دوست تنویر اور فرحان ضرور یاد آتے، اور جب ان کی یاد آتی تو اسے وہ دونوں اپنے آس پاس ہی کہیں محسوس ہوتے تھے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔